کہ زمانے کی تمام تر دگرگونیوں کے باوجود، تمام تر تاریخی مخاصموں، مشاجرات، جھگڑوں، جنگوں، پروپیگنڈوں اور اہل البیت سے دشمنی کے اظہار کے تمام راستوں کے اختیار کرنے کے باوجود اہل البیت کے دشمن اہل البیت کی محبت کو دلوں سے نکالنے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ تمام تر کوششیں ہو گئی، لیکن اہل البیت کی محبت کبھی بھی دلوں سے باہر نہیں نکلی۔ وجہ کیا ہے؟ یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ اہل البیت علیہ السلام مظلوم ہیں، یہ جو مظلومیت ہے فطرت کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو خود یہ مظلومیت محبت پیدا کرتی ہے۔ ظالم سے کبھی بھی انسان کو محبت نہیں ہوتی، کبھی بھی۔ مظلوم چاہے کوئی بھی ہو، بے شک مسلمان ہو، بے شک کلمہ گو نہ ہو، بت پرست ہو، بے شک انسان نہ ہو، جانور ہو، اگر بے گناہ کسی موجود مخلوق پر کوئی ظلم کرے تو دیکھنے والے کے دل میں اس مظلوم کے لیے ہمدردی کے جذبات ہوتے ہیں۔ آپ نے گھر میں مرغیاں پالی ہوں گی یا دیگر جانور پالے ہوں گے، وہ جانور بھی جب آپس میں لڑتے ہیں، ایک دوسرے کو مار کر زخمی کرے تو آپ کے دل کی تمام تر ہمدردیاں کس کے ساتھ ہوتی ہیں؟ زخمی جانور کے ساتھ، جبکہ دونوں آپ کے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ فطرت اگر سلیم ہو، فطرت اگر پاکیزہ ہو تو اس پاکیزہ فطرت کی آواز یہ ہے کہ ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دو، ظالم کا ساتھ نہ دو۔ یہ فطرت کی آواز ہے۔ اس فطرت کی آواز کے خلاف چلتے ہیں وہ سارے لوگ جو مظلوم کربلا کے غم کی راہ میں روڑے اٹکاتے ہیں۔ اب دیکھیں، اب بھی ایک بڑا طبقہ ایسا ہے کہ کربلا کے شہداء کی یاد منانے سے روکنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ان کا دل مظلوم کربلا پر تڑپتا کیوں نہیں ہے؟ روتے آپ ہیں، تکلیف ان کو ہوتی ہے، ماتم آپ کرتے ہیں، تکلیف ان کو ہوتی ہے، آپ غم مناتے ہیں، سیاہ پوش ہوتے ہیں، تکلیف ان کو ہوتی ہے۔ انسان تو وہ بھی ہے، پھر کیا وجہ ہے؟ مشکل یہ ہے کہ ان کے اندر جو فطرت تھی اس فطرت کی سلامتی باقی نہیں رہی۔ وہ فطرت جو انسانی تھی مر گئی ہے اور اس کی جگہ حیوانیت نے لے لی ہے۔ اگر حیوانیت نہ آئے اس فطرت کی جگہ جو انسانی فطرت ہے تو کبھی بھی انسان مظلوم کے مقابلے میں ظالم کا حامی نہیں بن سکتا۔